کیا اعمال سے کام نہیں چل جائے گا؟ محبت اہل بیت ضروری ہے، مطلب یہ لوگ اس طرح کے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے رویے نا، تو ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی علماء سے پوچھ کے ان کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے کیا ویسے. اصل بات پتہ کیا ہے حافظ صاحب، بات آپ نے ٹھیک کی ہے. جی اگر صرف اعمال سے کام چلتا ہوتا جی اور بزرگوں کی، نیکوں کی، پاکوں کی محبت اور ادب کے بغیر کام چل جاتا صرف اعمال پر، تو شیطان کبھی جنت سے باہر نہ آتا. یہ بات بڑی سوچنے والی. اعمال تھوڑے تھے اس کے پاس. بہت پیارا نقطہ آپ نے شاہ. سمجھ آ رہی ہے واہ واہ نا؟ واہ. تو وہ جنت سے باہر آیا کیوں ہے؟ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی ہے. تعظیم نہیں. تو جب تعظیم نہ ہو، ادب نہ ہو، تو یہ کہنا کہ اعمال سے ہی کام چل جائے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے. بلکہ محدثین کرام اور مفسرین کرام انہوں نے تو لکھا ہے پوری دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، بلکہ یہاں تک کہ 6 کروڑ سالوں کے لفظ آئے ہیں کہ 6 کروڑ سال اللہ کی وہ عبادت کرتا رہا ہے. اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا، لیکن ہوا کیا ہے کہ جب اس کے پاس محبت نہیں تھی ختم ہو گیا. اچھا، بالخصوص آج چونکہ ہمارا موضوع محبت اہل بیت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ اگر نظر ڈالی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی پردہ ہٹایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک بڑے غور سے سننے والی، اس کے اندر ایک ایک پہلو آ جائے گا. واہ واہ واہ. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو، اس کی حالت یہ ہو کہ ایک طرف حجر اسود، ایک طرف مقام ابراہیم، یعنی جہاں خانہ کعبے کا دروازہ آتا ہے نا، بندہ اس کے قریب کھڑا ہو تو یہ دونوں چیزیں دائیں بائیں آ جاتی ہیں. فرمایا بندہ وہاں کھڑا ہو. اب ذرا نقشے سارے کھینچتے ہیں، جیسا نقشہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا نا، ذرا غور سے سارے حضرات جن کے دل و دماغ میں یہ ہے نا کہ عمل، محبت کے بغیر عمل سے بندہ جنت میں چلا جائے گا، یہی کافی، چھڈو جی یہ محبت کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے جناب، وہ تو چلے گئے، یہ ساری باتیں کرنے والے ذرا غور فرمائیں. اچھا، یہاں سے معاذ اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عمل کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل کرنا ہی نہیں ہے. یہ بڑا اہم، یہ بھی بات ہے، یہ ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. عمل کرنا ہے تو محبت ساتھ، محبت کرنی تو عمل سے، ان دونوں کو اکٹھا کریں. اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو، ایک طرف حجر اسود اور ایک طرف مقام ابراہیم ہو، وہاں پر کیا کر رہا ہو؟ فصلی، فرمایا نماز پڑھ رہا ہو. فصاما، اور اوپر سے روزہ رکھا ہوا ہو. صحیح. اچھا، یہ آپ دیکھیں نا کیسا خانہ کعبے کے اندر ہے، حجر اسود کی برکت، مقام ابراہیم کی برکت، سامنے کعبہ، نماز کتنا بڑا عمل ہے نا، بڑا عمل. اچھا، روزہ کتنا بڑا عمل ہے، جس کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے ہے، جزا ہی میں دوں گا. اتنا، اور اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے جزا میں دوں گا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ میں اپنا دیدار کرواؤں گا. اتنا بڑا عمل وہ کر رہا ہے، کھڑا ہے خانہ کعبہ میں جہاں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. سمجھ؟ اچھا، اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیے گا، ان لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے نا کہ یہ عمل سے ہی کام چل جائے گا. کیوں بھائی؟ فرمایا ثم لقی اللہ وفی روایت ثم مات، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو موت آ جائے. اب آگے والی روایت پڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی اور حاضرین سے بھی، ایسے بندے کو جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سادہ سی بات ہے، جنت میں جانا چاہیے بھائی. خانہ کعبے میں حجر اسود کی برکات، مقام ابراہیم کی، کیوں حضرت؟ خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے، روزہ رکھا ہوا، نماز پڑھی ہوئی ہے. پر میرے حضور نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد کمال کر دیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ مَبْغُوضٌ لِآلِ محمد. یہ مختلف الفاظ روایت ہے، کہاں اہل بیت کے لفظ بھی. فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہو، اس نمازی کی، اس حاجی کی، اس روزے دار کی حالت یہ ہو کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار نہ ہو. فرمایا قد دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا لائن بنائے نا، مجھے اس بات کا جواب دے. کہاں ہے تمہارا عمل؟ اللہ تو بے اہل بیت کے بغیر نہیں ہوگا.